العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے پر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 رجب المرجب کو سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو بیان ہوگا اس کا نام ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات۔ سیرت تو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے، ان کی کرامتیں بھی کثیر آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان کے ارشادات ہماری تربیت کے حوالے سے کیا ہے، تاکہ ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا نیک لوگوں کی راہ پر چلا، تو ان نیک لوگوں کی راہ ہمیں پتہ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ انہوں نے کیا راہ بتائی، کیا ہماری تربیت فرمائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو کس طرح پاک کیا۔ تو ان کے چند ارشادات انشاءاللہ عز و جل آج کے اس جمعے کے بیان میں پیش کیے جائیں گے۔ مختصر آپ کا تعارف یہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 536 ہجری میں سجستان ہند کا ایک علاقہ، وہ سجستان ایک ہند سے الگ ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر فیض سے آپ کے اندر انقلاب آیا، اور آپ نے دین کی طرف، دین کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کی۔ آپ نے سمرقند، بخارا کا سفر کیا اور قرآن و حدیث کا، فقہ کا علم حاصل کیا۔ آپ کسی بھی بزرگ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی بزرگ کی، وہ تصوف میں پاؤں رکھنے سے پہلے دین کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن و حدیث کو چلتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا سیکھتے تھے۔ آج کئی جعلی پیروں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جی یہ مولویاں کو ہور علم ہوتا ہے، ساڈے کو کوئی ہور علم ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر کوئی بندہ انکار کرے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، چاہے جائے کہ اس کو اپنا پیر بنایا جائے۔ علم صرف قرآن حدیث ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں فقہ تیار ہوتی ہے، فقہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں تصوف ہے۔ کوئی اور الگ قرآن و حدیث سے الگ دین کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ دین سارے کا سارا کہاں سے ہے؟ قرآن اور حدیث سے۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا باطن پاک ہو تو وہ قرآن و حدیث میں ایسے ایسے معنی سمجھتا ہے کہ جو عام بندے کی عقل میں نہیں آتے. کہ سمندر ہے نا، قرآن و حدیث کا علم ایک سمندر ہے، تو سمندر کے اندر جو ہے وہ ہیرے جواہرات ہیں. ہمیں بھی پتہ کہ لو جی اس سمندر کے اندر ہیرے پڑے ہیں، لیکن ہم نکال نہیں سکتے. اسی طرح ہر مسلمان کو پتہ کہ قرآن و حدیث میں ہر طرح کا علم ہے، لیکن ہر کوئی نکال نہیں سکتا. تو جتنے بھی آپ صوفیہ دیکھ لیں وہ جاہل نہیں تھے، جس طرح ہمارے یہاں جعلی پیر جاہل لگے پھرتے ہیں، اس طرح نہیں تھے. وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس نے حدیث نہیں پڑھی وہ ہمارے اس تصوف میں پاؤں نہ رکھے، پہلے علم حاصل کرو. تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے دین کا علم حاصل کیا. جب وہ دین کا علم حاصل کر لیا تو پھر آپ تصوف کی طرف بڑھے. اور حضرت عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 20 سال آپ حاضر خدمت رہے، 20 سال، اور تصوف کی منازل جو تھی وہ طے کی. پھر اپنے مرشد کے ساتھ مکہ مدینہ بھی حاضر ہوئے. وہیں آپ کو خرقہ خلافت جو ہے وہ عطا کیا گیا. مرشد سے رخصتی کی اجازت ملنے پر آپ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لاہور آئے اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، چلہ کیا، فیض پایا. اور پھر جب فیض پایا تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں آج کل سیکولر گمراہ مولوی لوگ، بابے کو کیا ہے، بابے لگے رہتے ہیں، ان کو کیا ہے. بابوں سے کچھ لینے کے لیے، بزرگوں سے کچھ لینے کے لیے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بننا پڑتا ہے، باادب بننا پڑتا ہے. آپ نے چلہ کہاں کاٹا؟ قدمین شریفین. ادب، بے ادب جو ہے وہ مدینے بھی چلا جائے تو اسے کوئی فیض نہیں ملتا. جو روزہ مبارک کو پیٹھ کر کر ایسے سیلفیاں اتارتے ہیں اور وہاں کھڑا مولوی کہتا ہے پیٹھ کرو اور منہ قبلے کی طرف دعا کے لیے کرو. یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ سرکار کے روزے کی طرف پیٹھ کرنی ہے اور قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. حالانکہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے روزے کی طرف پیٹھ کرنی ہے اور منہ کرنا ہے اور کعبے کی شریف کی طرف پیٹھ کرنی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب ابو منصور نے پوچھا کہ میں قبلے کی طرف منہ کروں یا سرکار کے روزے کی طرف منہ کروں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس ہستی سے اپنا کیوں منہ پھیر رہا ہے جس کا قبلہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو تھی وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اس کی طرف منہ کرتے ہیں یا پیٹھ کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے 10 روپے قرض مانگنا ہو تو میں منہ دوسری طرف کہا کہ یار دئیے ذرا 10 روپئے، ایسا تھوڑی ہو. اس کی طرف التجا ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں باادب حاضری دی اور قدمین شریفین میں جب چلہ کیا تو پھر لکھ کر گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. شعر کئی دنیا نے لکھے، بزرگوں کی شان میں کئیوں نے شعر لکھے، لیکن جب شاعر معین الدین چشتی ہو تو پھر رہتی دنیا تک ان کا کلام اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پہ جاری فرما دیتا ہے. اور جو اپنا کلام لوگوں میں مشہور کرنے کی کوشش کرے وہ نہیں ہوتا ہے، جس کو رب مشہور کرے وہ ہوتا ہے. تو پھر آپ جو تھے وہ اجمیر ہند میں گئے. پرتھوی راج اس وقت کا جو تھا وہ حاکم تھا، اس کے بھی کئی آپ نے
اس کی گستاخی کے اوپر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حکومت لے کر مسلمانوں کے سپرد کی، تو پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ جو علاقہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آ گیا، اور جو پرتھوی راج تھا جس نے بیعت بھی کی تھی وہ قید ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کہنے کے مطابق تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا اور ان کی روحانی تربیت فرمائی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بزرگ وہی ہو جو ڈھیر ساری کتابیں لکھے، ہر بزرگ کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی کتابیں لکھی، حضرت عمر فاروق نے کتنی لکھی، ان کے اپنے اپنے دین اسلام کی خدمت کے اہداف ہوتے ہیں. اسی طرح کئی بزرگان دین تھے کہ جنہوں نے لوگوں کا روحانی طور پر تزکیہ کیا، کتابیں نہیں لکھی، لوگوں کی تربیت فرمائی، ارشادات فرمائے. یوں ہی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے لوگوں کی اصلاح فرمائی اور اپنا وقت جو ہے وہ اصلاح کے اوپر دیا. آپ کے ایک بڑے عظیم خلیفہ تھے حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے آپ کے جو ارشادات تھے ان کو جمع کیا اور ان کو ایک کتابی شکل میں دلیل العارفین کے نام پر شائع کیا. یہ کتاب آج بھی ملتی ہے، ہشت بہشت کے اندر بھی یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے، کہ جس کے اندر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، آپ نے تربیت لوگوں کی جو فرمائی وہ ہے. جو ہمارا موضوع ہے اسی کے مطابق آپ کے ارشادات پیش کیے جاتے ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں عزت پانے میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر عزت پانی ہے کسی بھی شخص نے، تو نماز کے بغیر وہ قرب نہیں پا سکتا. کون فرماتے ہیں؟ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہو، میرا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک قائم ہو جائے، قربت قائم ہو جائے، تو حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں نماز کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. پنگڑے پان نال، لمبیاں زلفاں رکھن نال، بغیر نہان نال یہ تصوف کی منزلیں طے نہیں ہوتی. حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ بغیر نماز کے اللہ کا قرب نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہی نماز معراج المؤمنین ہے، مومنین کی معراج ہے. پھر فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جسے بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، اور راز کہنے کے لیے بندے کو ایسا قرب حاصل ہوتا ہے جب اس راز کے لائق ہوتا ہے. اور اصل راز کی باتیں تو صرف نماز ہی میں کہی جا سکتی ہیں. اصل راز کی باتیں کس میں کہی جا سکتی ہیں؟ وہ نماز میں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرا قرب فرائض کے علاوہ کبھی نہیں پا سکتا. یہ یاد رکھیں، جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں اس کو چھوڑ کے ہم بڑے نعرے لگائیں حقوق العباد حقوق العباد حقوق العباد، کبھی بھی معرفت، کبھی بھی رب کا قرب نہیں مل سکتا. کئی لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ہی نماز کوئی نہیں پڑھنی، روزہ کوئی نہیں رکھنا، تو مولویوں کے اوپر پھپتیاں کسنیاں، نمازیوں کے اوپر پھپتیاں کسنی، او بھائی وہ تہاڈی حقوق العباد ہی سارا کچھ نے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کس نے ان کے کان میں کہہ دی ہے. حقوق العباد بھی دین کا ایک حصہ ہے، سارا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے. دین کئی چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام ہے جس میں فرائض و واجبات ہیں، اور سب سے بڑا کیا ہے؟ فرائض. بندہ فرائض چھوڑ کر جتنی مرضی نفلی عبادت کرے، جتنی مرضی زکوٰۃ نہ دے، ویسے لوگوں کو نفلی طور پر جتنا مرضی دے دے، تو جب تک فرض پورا نہیں ہوگا نفل بھی قبول نہیں ہوتا. تو اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہی ہے میں نے خواجہ بختیار الدین کاکی کا ہے، لیکن قطب الدین بختیار کاکی یہ کہہ رہے ہیں پرچی میں کے اندر کہ یہ اصل نام ہے.
جزاک اللہ. بہرحال تو اب میں نے کہا کتاب سے بھی دیکھ لیں کیا نام لکھا ہوا ہے. ہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. جزاک اللہ. اچھا دوسرا آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز تو بندے نے پڑھ لی, رب کا قرب پانے کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے. تو پھر مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا, نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے؟ صحیح طریقے سے پڑھنی ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا, فرشتے اس کی نماز کو آسمان پر لے جاتے اور اس کی کوشش کرتے ہیں, مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. بارگاہ الہی سے حکم آتا ہے کہ اس نماز کو واپس لے جاؤ اور اس نمازی کے منہ پر مارو. اس وقت یہ نماز اپنی زبان حال سے اس نمازی کو کہتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز سے بڑھ کر کوئی قرب نہیں. نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے؟ صحیح طریقے سے پڑھنی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو نماز پڑھنی کوئی نہیں, جب پڑھنی ہے تو پھر ہے کیا کہ پڑھو اللہ قبول کرنا ہے, جی میں مرضی پڑھو, کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں, وضو صحیح کیا نہیں کیا, سجدہ صحیح کیا کہ نہیں کیا, پاؤں کی انگلیاں بھی سجدے میں لگتی ہیں یا نہیں لگتی, کپڑے بھی سمیٹے چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے, چادر لی ہے تو چادر کو سیدھا لٹکایا ہے یا اگل بغل کیا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی سمجھا دو, چھڈو مولوی صاحب تسی ایویں دین سخت کیتا ہے, اس طرح کی بات کہہ کے تو کہتے ہیں اللہ قبول کر ڈالا. تو آپ دکان تے بیٹھے ہو تو کوئی نقلی نوٹ دے وے یا کوئی پرانا نوٹ دے تو فوراً چیک کریں گے, نہیں میں نسل چاہیے. یعنی جب ہم عبادت کرنے کے لیے آ گئے ہیں مسجد کو تو دین کو سیکھیں, آسان طریقے سے کوئی کام کریں, کوئی عبادت کریں, روزہ رکھا ہے تو آسان طریقے سے رکھیں. 1-2 منٹ پہلے کھول کر اپنا روزہ خراب کر لینا, یہ سحری ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے رہنا, تو فائدہ کیا ہوا سارا دن بھوکے رہنے کا؟ دین سیکھے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صحیح نماز نہ پڑھی جائے, اس کا حق ادا نہ کیا جائے, تو وہ نماز اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے اور وہ نماز کیا کہتی ہے؟ تو نے مجھے ضائع کر دیا. مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی بزرگ نے فرمایا, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بزرگ نے فرمایا اور پھر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے عزیز, یہ لوگ اس قدر دنیا اور دنیا داری میں مشغول ہیں, دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور جا پڑے ہیں. انہیں اپنے ذات راہ کی تیاری میں مشغول ہونا چاہیے. ہمارے سامنے بہت منزلیں ہیں جن سے ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ گزرنا ہے. یعنی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ جو ہیں وہ نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے, حالانکہ دنیا تھوڑی سی ہے اور جو اگلی منزلیں ہیں آخرت کی, جو قبر کے اندر رہنا ہے, کئی سال رہنا ہے, اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, اس کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے. سفر کرنا ہے تو سفر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے, کپڑے ہوتے ہیں, سارا تیاری ہوتی ہے. تو آخرت کی تیاری کے لیے پلے کچھ نہیں ہے. حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس درویش کی, اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بندے کا دل نرم ہونا تو کسی کی بات اثر کرتی ہے. بندے کا دل سخت ہو تو قرآن پر سناؤ, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حرام خور ہوتے ہیں اس کو جو مرضی کو, وہ شیطان ان کو تسلیاں دیتا ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں, سارے یہاں جی کھاندے پہ تو بھی کھا لیا دیکھی ہو. تو حضرت معین الدین چشتی خود نرم دل تھے,
درویش نے جب یہ نصیحت کی تو آپ کی کیا کیفیت ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس دن سے اس بزرگ نے مجھے یہ نصیحت کی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں اسی غم میں مبتلا ہوں۔ موت اور قبر کی ہولناکیوں سے میرا دل پگھل رہا ہے اور خوف سے نڈھال ہو رہا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی زیادہ راہ نہیں جس بدولت میں آخرت سے نجات پا سکوں۔ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، اتنے بڑے ولی اللہ ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں آخرت سے نجات پا سکوں۔ اور اس درویش کی بات سن کر قبر و حشر کا خوف میرے اوپر آج تک طاری ہے۔ ہم نمازیں پڑھنے تو لوگوں کو سمجھتے کچھ نہیں، وہ چالو بے نمازی وہ پیچھے ہو کپڑے نہ گندے کر دیں، چٹا نہ پا دیں، تو آپ تو کدی پڑھنی نہیں ہوتی، ساڈے بھی کپڑے نہ خراب کر دیں۔ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھ لینا، کچھ کر کے یہ جو ہے وہ اپنی عبادات ضائع کرنا ہے، تکبر کرنا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر عاجزی کر رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی آخرت کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے۔ مزید آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سستی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے کوئی سستی نہ کرے، ہیلے بہانے نہ نکالے کہ شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے تو بندہ کہے کہ نہیں مولوی صاحب کوئی رعایت کڈو یار، میں تو اس تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا میرا، اس میں سستی نہ کرے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں، کیا فائدہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا تو وہ جو کچھ وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تصرفات عطا فرماتا، اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ پھر مزید حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ جو وہ کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، جب بندے کا یہ مقام ہوتا ہے تو بندہ وہی چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ کس قدر پیاری بات کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے منہ سے نکلے وہ ہو جاتا ہے، جو بھی نکلے۔ اگر وہ کسی کے خلاف دعا کر دے تو وہ دعا ہو جاتی ہے۔ انڈیا کا ایک علاقہ ہے حیدرآباد، وہاں کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے جو آج بھی ان کی زندہ کرامت سمجھی جاتی ہے کہ وہ رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اندھیرا تھا، تو راستے میں کوئی شے جو تھی ان کے پاؤں کے اوپر لگی، کوئی شے اس کے پاؤں کے اوپر لگی، تو آپ نے فرمایا پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ کیا کہا؟ پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ منہ سے نکلی حالانکہ عام سی بات تھی، لیکن مقام و مرتبہ تھا اللہ کے حضور کہ جو منہ سے نکلے وہ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھے تو ایک شے پڑی ہوئی تھی، نہ وہ پتہ چلتا تھا کہ پتھر ہے، نہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوہا ہے، نہ پتہ چلتا ہے لکڑی ہے۔ آج تک کوئی اس کو پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ ہے کیا، اور آج تک وہ شے ان کے مزار کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ جو بات حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا رہتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، یعنی اس کی آنکھ ہاتھ پاؤں میں تصرفات آتے ہیں۔ پھر مزید حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہم جب مانگے تو لفظ ضرور نہیں ہے، ہم مانگے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لیکن جب اللہ کا ولی مانگے، جب صحابی مانگے، جب اللہ کا نبی مانگے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ ہم ولیوں کا وسیلہ اس لیے دیتے ہیں، ہم مزارات پر جا کر ولیوں کے وسیلے سے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے کہ میں ضرور دیتا ہوں۔ کئی کہتے ہو اتھے بھی مانگ لو تسی، مزاراں تے جان دی کی لوڑ ہے، رب تے ساریاں دا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں بے شک رب جو ہے وہ سب کو دیتا ہے، سب کا پالنے والا ہے، لیکن جس طرح ہم کسی نیک بندے کو دے کے کہتے ہیں یار تو کر، تو میرے لیے دعا کر، ہر مسلک کا بندہ کہتا ہی ہوگا نا، کسی نہ کسی مولوی کو، اپنے مسلک کے مولوی کو ہی کہتا ہوگا کہ یار آپ دعا کر دیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ یار یہ میرے نزدیک ایک نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہے، ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہوں۔ یہ عاجزی بھی ہے، یہ عاجزی بھی ہے کہ بندہ اپنی دعا کا کسی کو کہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کرنے جانے لگے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت مانگی۔ یہ حضرت عمر فاروق نے سکھایا کہ یہ ادب ہے، اپنے والدین کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں، اپنے استادوں کی بارگاہ میں جا کر بندہ حج یا عمرہ کرنے سے پہلے ملاقات کرے، اجازت لے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق آئے تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ اے عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں سرکار کی اس فرمان کی لذت مجھے ملی کہ سرکار نے مجھے کہہ دیا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ یہ عاجزی ہوتی ہے۔ تو کیوں کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمان ہے کہ میں ضرور ان کو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کا ولی جب بولتا ہے، جب وہ مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سالک یعنی راہ تصوف میں چلنے والا جب تک دنیا اور اس کی ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بیزار نہ ہو تب تک وہ اہل سلوک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا اور پھر بھی اپنے آپ کو صوفی کہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ اپنے آپ کو صوفی کہے، بندہ اپنے آپ کو کہے جی میں راہ تصوف میں ہوں، اور لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر ہو کہ انہیں میں پیسہ دین دینے، انہیں چندہ دے گا، ہیلے بہانے سے چندہ ہی لینا، جی آتے محفل ہوندی ہے اندر نا دے چندہ پا دے ہو۔ کئی ہوتے نا جیلی پیر، وہ خود منہ سے نہیں مانگتے، وہ چندے دے نام تو مانگتے کہ جی اندر چندہ پا دے اتنے لنگر شنگر ہوتا رہے گا۔ ٹھیک؟ تو جب تک حضرت معین الدین چشتی فرماتے جب تک دنیا بلکہ دنیا کے اپنی ذات کے اندر وہ مشغول ہے، اپنی ذات کے بناؤ سنگار میں مشغول ہے، لوگوں کے مالوں کی طرف رغبت ہے، دنیا کی طرف رغبت ہے، اور اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے تو فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں مستنجد باللہ نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی تو آپ نے کہا ہے لوگوں کا مال ظلم سے لے کر میری بارگاہ میں نذرانے پیش کرتا ہے، اور آپ نے اس تھیلی کو پکڑ کر ایسے دبایا تو اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ فرمایا اگر مجھے اپنے نانے کے دین کی حیا نہ ہوتی تو اس خون سے میں بغداد کی گلیوں کو ڈبو دیتا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے کہ اگر داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آ کر اپنے اثاثے بنائے ہوتے، اپنی اولادوں کے لیے گھوڑے پالے ہوتے، اپنی اولادوں کے لیے جائیدادیں اپنے نام لگوائی ہوتی تو آج کروڑوں روپے ان کی بارگاہ میں گلے نہ نکلتے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ہی نوازتا ہے جو بندہ مخلص ہوتا ہے، اور یہ مخلص ہونا بڑا مشکل ہے، کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ بندہ اپنے
عبادتوں کا بھی ریاکاری کرتا ہوں. الحمدللہ ہر سال عمرے تے جائیں دی سعادت ہوندی, ہر سال حج کرید, اپنی وڈیائیں ہم خود مارتے ہیں. ہاں الحمدللہ میں وہ فلاں سپتال میں چلا رہا ہوں, فلاں وہ موقع بے موقع اپنے فضائل بیان کرتے رہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ریاکاری ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیاں اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہ چھپاتے ہو. اخلاص بڑا مشکل ہے, کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو حضرت مولوی الدین چشتی فرماتے ہیں جب تک اپنی ذات میں رغبت ہے, دنیا کی طرف رغبت ہے, اور بندہ کہے میں صوفی ہوں تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا ہے. پھر ایک اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے والوں کی پہچان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ شخص سچا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ماں باپ, بیٹوں اور بھائیوں سے بھی قطع تعلقی کر لے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سے سچی محبت ہے تو کیا ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے کیا کرے بندہ, قطع تعلقی کر لے. غیر مسلموں کے ساتھ ہماری یہ دوستی ہیں, گستاخ صحابہ کے ساتھ ہماری یہ یارانے, گستاخ اہل بیت کے ساتھ ہمارے یارانے, ہر گمراہ شخص کے ساتھ وہ سنو تو صحیح کہندا کی او یار دین ایڈی بھی شدت نہیں کرتا. تو حضرت مولوی الدین چشتی کیا فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہوں, جب تک بندہ ان کے ساتھ اپنا تعلق قطع نہ کر لے, یہاں تک کہ وہ اپنے بہن بھائی بھی کیوں نہ ہو, تب تک بندہ اپنے رب سے سچی محبت نہیں کرنے والا. مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے لوگوں سے دوستی ہو, بد مذہبوں سے تو قطع تعلقی ہو. فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں نا اس کو اپنا دوست بناؤ. جس کے اندر کتنی خوبی ہوں, 3 خوبیاں ہوں, اس کو اپنا دوست بناؤ. اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست رکھتا ہے. نمبر 1, اس کی سخاوت جو ہے وہ دریا کی طرح ہو. حضرت مولوی الدین چشتی فرماتے ہیں اللہ کا جو دوست ہے, اللہ جس کو دوست رکھتا ہے, اس کے اندر کیا ہونا چاہیے, 3 خوبی ہونی چاہیے. پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جو سخاوت ہے وہ کس کی مانند ہونی چاہیے, دریا کی مانند. دریا بہتا ہے, جو مرضی اس میں سے پانی لے. تو فرمایا سخاوت دریا کی مانند. شفقت جو ہے وہ سورج کی مانند, کہ سورج جب اپنی روشنی دیتا ہے تو وہ ہر ایک کو برابر دیتا ہے, جو جتنی روشنی لینا چاہے لے. فرماتے ہیں کہ سخاوت دریا کی مانند, شفقت جو ہے وہ سورج کی مانند, اور عاجزی زمین کی مانند, کہ زمین کے اوپر جو جس طرح مرضی چلے, زمین اپنے اوپر اس کو چلاتی ہے. اسی طرح بندے کی عاجزی ہونی چاہیے کہ بندہ تکبر نہ کرے, اپنے آپ کو حقیر سمجھے, لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. کہ جس طرح زمین لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے تو یہ عاجزی ہے. فرماتے ہیں حضرت مولوی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بندہ جو ہے وہ عاجزی کرے تو زمین کی مانند کرے, اور ایسا بندہ کیا ہے, وہ اللہ کا دوست ہے. مزید ایک وقت حضرت مولوی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درس دیتے ہوئے کہ 5 چیزوں کو دیکھنا کیا ہے, عبادت ہے. حضرت مولوی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے. حضرت وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایک نظر محبت سے دیکھے گا کہ تو ایک مبرور حج کا ثواب ہے. تو حضرت مولوی الدین چشتی فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا کیا ہے, عبادت ہے. نمبر 1 کیا فرمایا, اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. دوسرے نمبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. جو بندہ کلام اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے, ایک قرآن پاک پڑھنے کا اور ایک قرآن پاک دیکھنے کا. یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, ایک ہوتا ہے کہ بندہ زبانی تلاوت کرتا ہے. حضرت مولوی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو قرآن پاک کا دیکھنے کا بھی ثواب اور
پڑھنے کا بھی ثواب، دگنا ثواب۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کو دیکھنا۔ یہ قرآن پاک کتاب اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ پڑھنا تو دور کی بات، اس کو خالی دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور آج اس کی بے حرمتی ہوتی ہیں۔ آج ہر کافر جس نے مشہور ہونا ہو، جس نے اپنا سیاسی چکر چلانا ہو کافروں میں، وہ قرآن پاک کی بے ادبی کرتا ہے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملے کرتا ہے تاکہ کافر اس کو ووٹ دیں۔ یہ لالچی لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے بھی کوئی نہیں بولنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے بڑے لیڈروں میں سے کس نے اس کی مذمت کی ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کو جلایا گیا؟ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی فرق۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑا طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو سیکولر شو کرواتا ہے، اپنے آپ کو دیندار شو نہیں کرواتا، تاکہ انگریز جو ہے وہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کافر مرے تو یہاں ساری افسوس کریں گے، ٹھیک ہے، مسلمان مرے، مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ اور ان مولوی سے بھی پوچھنا چاہیے، جس مولوی نے وہاں انگریزوں کے چینل پر بیٹھ کر کہا تھا کہ جی اسلام میں بڑی جو ہے نا وہ شدت نہیں ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو کچرے میں بھی پھینک دے تو کفر نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، آج وہ بہت بڑا علامہ فہامہ بنا ہوا ہے اور واضح غلط مسئلہ بیان کیا، اور جس کتاب سے مسئلہ دیکھ کر بیان کیا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کفر ہے، لیکن انگریزوں کو شو کروا رہا ہے کہ یہ کفر نہیں ہوتا۔ پھر انگریزوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسلامی قوانین انگریزوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے، جو مرضی کو ہو، انگریزوں کو آزادی ہے، اور یہاں کے اپنے آپ کو سب سے بڑے عاشق رسول کہتے ہیں، اور ہم پھر بھی ان کے پیچھے لگے۔ اسی جتنے جتنے لگے ہیں اسی لگے ہی ہیں، پاویں ملک برباد ہوئی ہے، پاویں دین برباد ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے جس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے، اور حق و باطل کی پہچان کوئی نہیں۔ حق و باطل کی پہچان کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ جو شخص قرآن و حدیث کے اوپر چلانے والا ہوگا وہی ہمارا پیشوا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت مولوی چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو دیکھے، یہ عبادت ہے۔ پھر تیسری عبادت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز بیان کرتے ہوئے کہ علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ عبادات کون کون سی چیزیں ہیں، اس میں تیسری چیز کیا بتائی؟ علماء کو دیکھنا عبادت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم دین کے چہرے کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے روزوں اور نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ صحیح العقیدہ، اچھا یہ بھی آ گیا نا، ہر ایک کو مولوی کہتا ہوں جی میں ہر مسلک کے عالم کی عزت کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہر مسلک کے عالم کی عزت؟ جو گمراہ مولوی ہے، جو لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، جو صحابہ کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ تو شیطان ہے، عالم کیسے ہو گیا؟ سنیں صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحیح العقیدہ، اہل سنت، لفظ اہل سنت ہے، عربی بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، النظر الی الرجل من اہل السنہ، صحابی رسول فرما رہے ہیں من اہل السنہ الذی یدعو الی السنۃ وینہی عن البدعۃ عبادۃ۔ حضرت ابن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں صحیح العقیدہ سنی کو، وہ سنی عالم کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 4 حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور نمبر 5 آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے پیر کامل کو دیکھنا، اس کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کیا ہے، یہ عبادت۔ کہ آج جو پیر ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ عالم بھی ہے، کیونکہ بغیر علم والا بندہ کبھی پیری مریدی کرنے کے اہل نہیں ہو سکتا۔
وہ عالم بھی ہے بلکہ وہ عالموں کا بھی پیر ہے، اور لوگوں کا تزکیہ کرنے والا کامل پیر ایسا ہوئے جرا تو بھی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پیا پاک کریندا وچ میل نہ رکھے ہو. کہ کامل پیر وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کا تزکیہ کرے، بندے کے اندر سے گندگی کو دور کرے، بندے کے دل کے اندر عشق رسول اللہ کی محبت کو پیدا کرے، نمازوں کی طرف رغبت دے، شریعت کے احکامات کی طرف لے کر چلے. چرسی بنگی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا، تو نہ اس کے پاس بیٹھنے سے کوئی معرفت ملتی ہے اور نہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ ایسے بندے کی تو صحبت جو ہے وہ باطل ہے. تو کل میں یہ شالنی بیان کر رہا تھا تاجروں کے اندر، تو میں نے یہ اسی طرح جعلی پیروں کے بارے میں کچھ رگڑا لگایا، تو تھوڑی دیر بعد ایک جعلی پیر بھی آ گیا. تو وہ ایک تاجر کہتا ہے کہ حضور جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یہی شخص آ رہا تھا کہ یہ شخص یہی بیٹھا رہتا ہے، یہاں کہتا رہتا ہے وہ چھڈو مولویوں نے، انہوں نے دین دا علم ہے، انہوں نے کتابی علم ہے، سانوں کوئی اور علم ہے. کہتا ہے یہ یہی باتیں کرتا رہتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، تو یہ اسی طرح چلتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، ہمارے ارد گرد ایسے کئی جعلی پیر ہیں جنہوں نے اسی طرح ہی کاروبار کیا ہوا ہے، اور وہ کاروبار چلتا ہی ان کا اسی طرح ہے کہ جو ہمیں کیچ کر لیتے ہیں. ہم بھی ویسی قوم ہے کہ جب تک ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تیرے تو جادو ہوا ہے، تب تک ہمیں بھی سکون نہیں ملتا. جو یہ کہہ دینا کہ ہاں تو ٹھیک ہے یار، تیرے کو کچھ نہیں ہے، ربی آزمائش ہے، وہ کہیں گے یار بابے نے کچھ آندہ ہی نہیں، یا مولوی نے کچھ پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چند ارشادات میں نے آپ کو پیش کیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دل کا تزکیہ کرنے والے ہیں، کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان بزرگان دین کی سیرت کے اوپر چلائے. اللہ تعالیٰ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو دوست احباب جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین.